ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغرل 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 جہاں کہیں محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں کسی نہ کسی محفل میں، چاہے خواتین کی ہو، بچوں کی ہو، بڑوں کی ہو، کسی نہ کسی حوالے سے ارطغرل کا ذکر لازمی آتا ہے۔ حیران کن طور پر پاکستانی معاشرے میں اس ڈرامے کی جتنی پذیرائی ہوئی ہے تو واقعی اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ لیکن اس میں ہے کیا ارطغرل میں؟ یہاں مقصد یہ نہیں ہے اس کی تاریخ کو بیان کرنا، اس کے حوالے سے مزید یعنی کہ جو باتیں آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں اس میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً ادب دکھایا گیا کہ بڑوں کا ادب کس طرح کرتے ہیں، خاص طور پر ارطغرل، اس کے بھائی، اپنے والدین کے ہاتھ چومنا، ادب سے پیش آنا اور احترام کا پہلو ان کے انداز میں، لب و لہجے میں، گفتگو میں۔ جو بندہ دروازے میں آ رہا ہے اندر داخل ہونے سے پہلے آواز دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری اسلامی معاشرت کا حصہ ہیں، لیکن آج تک میڈیا میں ڈراموں کے ذریعے کبھی بھی ایسی بات پیش نہیں کی گئی۔ یعنی دین اور دنیا کو ایک ساتھ کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ لوگ مسافر ہیں، یعنی چروائے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، زمانے کی سختیاں جھیلتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، اس لیے جفاکش ہیں، محنتی ہیں، ہاتھوں سے اپنے روزگار خود پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خواتین کام کرتی ہیں مختلف، یعنی کہ قالین بافی کے، کبھی جو ہے نا کپڑا بننے کے، محنتی لوگ ہیں۔ تو محنت دکھائی گئی، ادب دکھایا گیا، اور سب سے اہم چیز کہ مشکل صورتحال میں کبھی کیا مشکل پیش آ رہی ہے، کبھی کیا الجھن پیش آ رہی ہے، کبھی اپنوں کی بے وفائی کا سامنا ہے، اپنوں کی غداری کا سامنا ہے، کبھی غیروں کی طرف سے مشکلات اور پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے۔ تو ایسے کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں نا وہ لوگ اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی پیغمبر کا حوالہ دیتے ہیں، کسی صحابی کا حوالہ دیتے ہیں، اہل بیت میں سے کسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ مسئلہ پریشانی جس بھی نوعیت کی ہے اسی نوعیت کے حساب سے اسلامی تاریخ میں اگر کسی پیغمبر، کسی صحابی نے، کسی اہل بیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے کسی فرد نے اگر وہاں پہ بہادری، جفاکشی، ہمت اور صبر سے کام لیا تو اس کا حوالہ ان کی گفتگو میں آتا ہے۔ اسی طرح وہاں بچوں کی تربیت کا بڑا اچھا سلسلہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو غالباً دلی دبیر نام ہے، تو وہ بچوں کو کس طرح تربیت کر رہا ہے، انہیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے فرضی قصے اور نہ ادھر ادھر کی باتیں سنائے، وہ انہیں پیغمبروں کے، بہادروں کے، جفاکشوں کے واقعے سنا رہا ہے، ان کے اندر جوش، جذبہ، ہمت پیدا کر رہا ہے، لگن پیدا کر رہا ہے، جستجو پیدا کر رہا ہے، آنے والے حالات کے لیے ایک نئی نسل تیار کر رہا ہے جو یعنی کہ جفاکش ہے، محنتی ہے، نڈر ہے، اور جن کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اور جو عالم اسلام کے بہترین سپاہی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی خوبیوں سے متصل یا متصف جو ہے نا وہ ڈرامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو بڑا اچھا مطلب لگ رہا ہے کہ ہم اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، اپنی غلطیوں پہ معافی چاہنا، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں بالکل چٹان کی طرح مطلب ہے کہ سخت ہو جانا، جہاں نرمی کی ضرورت ہے تو ریشم کی طرح مطلب ہے کہ نرم ہو جانا، یعنی وہ تمام معاملات جو ہمارے دین میں موجود ہیں، اور اس کو ڈرامے کی شکل میں عملی زندگی میں، زندگی کے جتنے بھی معاملات دکھائے گئے ہیں، خوشی، غمی، دکھ، سکھ، لڑائی، سب کچھ وہاں پہ مطلب ہے کہ جو یعنی کہ کیفیات دکھائی گئی ہیں جو ممکن ہو سکتی تھیں، ان سب میں اسلامی طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں یعنی کہ ارطغرل میں نظر آتا ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے کہ
اسے محض ڈرامہ سمجھ کے نہ گزاریے کہ جناب 2 سیزن ہو گئے، 3 سیزن ہو گئے، میں نے 6 سیزن دیکھ لیے، میں نے 5 سیزن دیکھ لیے. دیکھ تو لیے لیکن حاصل وصول کیا ہوا؟ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے اتنے گھنٹوں مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس ڈرامے پہ صرف کر دیے اور اسے حاصل ہم نے کچھ نہ کیا، ہماری اپنی زندگی میں کچھ بہتری نہ آئی، ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے سوچوں میں، ہمارے خیالات میں، اور ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے اگر کچھ نہ کر سکے، تو پھر ہمارے اس ساری یعنی کہ اس کو دیکھنے کا، اس پہ بات کرنے کا، اس کے لیے انتہائی پرجوش ہونے کا ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے اپنی آنکھیں صرف کی، ہم نے اپنے وقت صرف کیا، توانائی صرف کی، کس لیے؟ محض وقت گزاری کے لیے، محض لطف اٹھانے کے لیے، محض بعد میں باتیں کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم نے اتنے سیزن دیکھ لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہمیں تغرل کا فلاں فلاں سین یاد ہے. حاصل کیا ہوا؟ وصول کیا ہوا جس کا یعنی کہ ہم عملی طور پر فائدہ دے سکیں؟ ہم اسے ہر بندہ چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہے، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، عالم اسلام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ہم اگر وہ اچھی عادات ہی اپنا لیں تو، اور دیکھیں کہ کس طرح اسلام ہمارے سامنے آیا، کس طرح جد و جہد شروع ہوئی، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں محنت کتنی ہے، کتنی لگن ہے، کتنی جد و جہد ہے، کتنی قربانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، تب جا کے یعنی کہ، اور یہ سارے سلسلہ ایک عرصے کی تاریخ پر محیط ہے جس کا نتیجہ آخر کار پاکستان کی شکل میں نکلا. اور پاکستان بھی تو ہمارے سامنے ایسے وجود میں نہیں آیا. پاکستان بننا بھی تو ایک پورا خون ریزی کا ایک کھیل ہوا جس کے بارے میں سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے. ہم آپ چونکہ اس مرحلے سے نہیں گزرے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا، ان دکھوں کا، ان آفات کا، ان غموں کا، مصیبتوں کا جن سے ہمارے آباء و اجداد گزرے. ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اگر اچھی چیز ہمیں کسی شکل میں مل جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور عملی زندگی میں وہ چیز ہمارے کردار میں، رویوں میں، سوچوں میں، خیالات میں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جن باتوں کی وجہ سے ہمیں وہ ڈرامہ اچھا لگتا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی، لباس اچھا، پورا تہذیب، ادب، مل کے کھانا، نیچے فرش پہ بیٹھ کے کھانا، اور چھوٹے بڑے کا ادب، احترام، اور ان کے مشاغل جو ہے نا وہ جفاکشی والے، محنت والے، گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، اور تلوار بازی ہے. خیر آج کے دور میں ظاہر ممکن نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن آج کے دور کے حساب سے جو ہم جس طرح ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، جو بندہ جس شعبے میں ہے ویسے ہی اپنا کردار ادا کر لے، جس میں محنت ہو، لگن ہو، جستجو ہو، اپنے آپ سے مخلص ہو، اپنے وطن سے، اپنے محلے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شہر سے، جو کردار اس کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، آسانی کے لیے پیدا کر سکتا ہے تو بندہ وہ کرے، تاکہ واقعی ارطغرل دیکھنے کا کوئی فائدہ ہو. ورنہ یقین جانیے ہم سے ہمارے اس وقت کا بھی حساب ہونا ہے جو ہم نے گھنٹوں اس ڈرامے پر صرف کیے، اور اگر حاصل وصول کچھ نہ کیا اور کپڑے جھاڑ کے ہم دوبارہ اپنے معاملات میں لگ گئے ویسے ہی جیسے ہم پہلے کر رہے تھے، تو کیا حاصل، کیا وصول؟ سوچئے، غور کیجئے، اور کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.